اوکے آپ آرام کریں، شب بخیر۔ ذوحان نے جاتے ہوئے کمرے کی ڈیم لائٹس آن کر دی اور چلا گیا۔ روحی وہی دیوار کی آڑ میں کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے جانے کے بعد دودھ کا گلاس لے کر دوبارہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ روحی اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی اوپر اپنے کمرے تک پہنچی تھی۔ کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا ہی گیا۔ سامنے ہی وہ کڑا کچھ کام کر رہا تھا۔ روحی نے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے لیے ہلکے کپڑے نکالے اور واش روم کی طرف بڑھی تھی کہ قدم وہی ٹھہر گئے۔ ذوحان کے لگیج وارڈروب کے پاس ہی پیک پڑے تھے، یعنی کہ اس نے جانے کی تیاری کر لی تھی اور ایک بار بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ ایک بار ہی گولا اس کے حلق میں اٹکا۔ اس سے پہلے وہ رو دیتی فوراً واش روم میں جا گھسی۔ پیچھے ذوحان نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا، اپنے کام میں لگا رہا۔ میرا بچہ یہاں بیٹھا ہے، ڈیڈ تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ کر آ گئے۔ باہر لان کی ہلکی ٹھنڈ میں بیٹی سمن نے پیچھے مڑ کر اپنے ڈیڈ کو دیکھا جو بہت محبت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈ آئیے نا، آپ بھی بیٹھے، دیکھیں کتنا پیارا موسم ہے۔ اپنے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھنے کا اشارہ کر دی۔ وہ پھر کالے آسمان کو دیکھنے لگی۔ دلاور صاحب نے ساتھ بیٹھ کر سر پہ محبت بھرا ہاتھ پھیرا۔ میرا بچہ اتنا بڑا کب ہوا؟ اپنے ڈیڈ سے چھپا رہی ہو؟ کیا اپنے ڈیڈ کو نہیں بتاؤ گی؟ سمن کے اسپاٹ چہرے کو دیکھ کر پیار سے کہا گیا۔ ڈیڈ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں اپنی ضد میں دوسروں کی خوشیاں کھا جاتی ہوں؟ کیا سچ ہے کہ میری وجہ سے کسی کی بھی زندگی خراب ہو سکتی ہے؟ نہیں میری بچی، تمہیں ایسا کس نے بولا؟ تم تو اپنے ڈیڈ کی پرنسس ہو۔ ڈیڈ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ میری ضد کی وجہ سے میں نے اپنے بھائی کا گھر بھی برباد کرنے کی کوشش کی اور ذوحان کو حاصل کرتے کرتے خود کی ذات کی تذلیل کر بیٹھی؟ آپ کو پتہ ہے ڈیڈ، مجھے ذوحان کے اس تھپڑ نے ہی بہت کچھ کہہ دیا، لیکن میں تھی کہ سمجھی ہی نہیں۔ اور پھر جب ایک دن میں نے روحی کو دیکھا، وہ خاموش ہوئی، کچھ پل چاند کو دیکھا، پھر بولی ڈیڈ وہ اس سے محبت کرتی ہے، مگر دوسروں کے لیے اس نے اپنی محبت کو جھٹلا دیا۔ مجھ پر کبھی کسی چیز نے اتنا اثر نہیں کیا جتنا اس کے آنسو نے کیا تھا۔ وہ آنسو شدتی جذبات تھے، اور ایک میں ہوں جو صرف اپنا ہی سوچتی آئی۔ ذوحان سے محبت تھی یا میری ضد، یہ میں نہیں جانتی، لیکن پتہ ہے کیا، مجھے آج کچھ الگ سی خوشی محسوس ہو رہی ہے، جیسے کہ میں نے نہ جانے کیا حاصل کر لیا ہو۔ اب سمجھ گئی ہوں کہ انسان کو خود سے پہلے اپنوں کو رکھنا چاہیے۔ اپنوں کی خوشیاں ہی تو ہماری اصل خوشی ہے۔ شاید یہ احساس مجھے اس لیے نہیں ہوا کہ میرے پاس کوئی ایسا رشتہ تھا نہیں۔ اب وہ چپ تھی اور ایک طویل خاموشی ہو چکی تھی۔ دلاور صاحب کو اپنی بیٹی سے اتنی سمجھداری کی کہاں امید تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اس نے اپنے سینے سے لگا کر سر پہ بوسہ دیا۔ آئی ایم سوری بیٹا، بٹ آئی پرومس کہ اب تمہیں کسی بھی رشتے کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ تم دیکھنا دانش بھی یہی رہے گا ہمارے پاس، اور ہم سب مل کر رہیں گے۔ بہت محبت سے وہ اسے خود سے لگائے کہہ رہے تھے، اور وہ آنکھیں بند کر کے مسکرا رہی تھی، ہلکے ہلکے اور تھوڑے دھیمے دھیمے ہچکولے سے لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بلا رہا ہو، اور ہاں کانوں میں کچھ مدھم سی آوازیں، شاید کسی گانے کے بول تھے۔ وہ کب سے آنکھیں بند کی ایکسپریشن چینج کر کے کبھی جھٹکا محسوس کرتی اور ساتھ ساتھ گانے کے بول محسوس کر رہی تھی، مگر نہ جانے آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی تھی۔ ایک اور جھٹکا لگا اور وہ آگے کو گرتی، اس سے قبل کسی نے اسے تھام لیا تھا۔ اب اس کی آنکھیں پوری طرح کھل چکی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آیا یہ ہوا کیا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اپنے گرد اس مضبوط بازو کے حصار کو دیکھ رہی تھی، اور جب چہرہ دیکھنے کے لیے منہ موڑا تو طوطے اڑ گئے۔ وہ بک سے سیدھی ہوئی اور گاڑی کے پار دیکھنے لگی جو تیزی سے پتہ نہیں کہاں کو جا رہی تھی۔ ہم کہاں ہے؟ یہ جگہ، لیکن میں تو رات سونے کے لیے لیٹی تھی، پھر یہاں کیسے؟ وہ باہر دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی، اور ساتھ بیٹا ذوحان اس کے چہرے کے اڑے رنگوں کو دیکھ کر مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ ذوحان ہم کہاں ہے؟ وہ ایک دم چیخی کہ وہ ہل ہی گیا۔ اگر وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتا تو کوئی شک نہیں تھا کہ ایکسیڈنٹ ہو جانا تھا۔ اچھا ہوا کہ وہ اسے لے کر بیک سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ ذوحان نے دل میں شکر کیا، ہم سوئٹزرلینڈ میں ہیں۔ جواب مختصر مگر روحی کی ہوائیاں اڑ گئی۔ مگر میں تو سو رہی تھی، اس نے اپنا حلیہ دیکھ کر کہا، جو ابھی بھی رات والے بیبی پنک کلر کے سمپل ڈریس میں ہی تھا۔ اضافے کے طور پر جیکٹ کے ساتھ گرم شال اس کے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ ذوحان میں یہاں کیسے آئی؟ تم تو اکیلے جانے والے تھے، اور میں تو گھر میں تھی، پھر یہاں کیسے آئی میں؟ ابھی چپ رہو، اس نے لبوں پہ شہادت کی انگلی رکھ کر بولتی بند کی۔ روحی نے نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا، جو کسی بھی ایکسپریشن سے پاک نظر آ رہا تھا۔ گڈ گرل، اب چپ چاپ بیٹھی رہو، ہم ہوٹل جا رہے ہیں۔ وہ اپنی کہہ کر خود بھی ونڈو کے اس پار دیکھنے لگا۔ مجبوراً روحی کو اپنی بولتی بند کرنی پڑی اور چپ کر کے بیٹھ گئی۔ اسکائی چیلڈ گرے اسکائی، یہ انتہائی خوبصورت پہاڑی علاقہ، پاس بنی عمارت تھی جہاں ان کا اسٹے تھا، گیسٹ ہاؤس جو ایک ہوٹل کی طرح کا تھا۔ وہاں پہنچ کر چیک ان کر کے وہ لوگ روم میں آ چکے تھے۔ روحی نے دوبارہ اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ ذوحان اب بھی کچھ نہیں بولے گا، مگر اب ایک بات جو اس کے دماغ میں چل رہی تھی
اور وہ یہ تھی کہ ذوحان کیا اسے اپنی مرضی سے لایا ہے یا آنٹی نے زبردستی بھیجا ہے۔ انہی سوچوں کے گرد گم تھی جب ذوحان روم میں انٹر ہوا۔ اس نے روحی کی طرف دیکھے بغیر ایک لگیج اٹھا کر اس کے پاس رکھ دیا۔ یہ تمہارے کپڑے، جاؤ چینج کر لو، کافی سردی ہے، کہیں بیمار نہ ہو جاؤ۔ یہ انہی 2 بیگز میں سے ایک تھا جو روحی نے کل رات دیکھے تھے، مطلب وہ اس سب کی پلاننگ پہلے ہی کر چکا تھا۔ یہی سوچ کر روحی کے لبوں پر ایک دل فریب مسکان چھا گئی تھی۔ ذوحان نے جھک کر اسے دیکھا جو مسکرائے جا رہی تھی۔ ایکسکیوز می، ذوحان نے چٹکی بجا کر اسے ہوش دلائی۔ کچھ نہیں، بس ایک دل فریب مسکان پھر چائی۔ اوکے تو جلدی جا کر چینج کر لو، میں بھی کچھ آرڈر کر لوں۔ اٹھ کر بیڈ کے پاس چلا گیا تو روحی نے بیگ کھول کر اس میں سے اپنے لیے ایک گرم ڈریس نکالی اور واش روم میں چلی گئی۔ کہیں اسے کوئی شک تو نہیں ہوا، ذوحان نے سوچا، مگر نہ بھی کرتا وہ ریسیور کان سے لگا کر آرڈر دینے لگا۔ اوف، یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ یا خدا مجھے صبر دے۔ اپنے بالکل سامنے کھڑے ذوحان کو دیکھ کر وہ دل ہی دل میں صبر کے گھونٹ پی رہی تھی، کیونکہ وہ ابھی تک اس سے کچھ بھی تو نہیں کہہ رہا تھا۔ ذوحان، کیا تم مجھے یہاں قید کرنے کے لیے لائے ہو؟ وہ بھی کہاں باز آنے والی تھی، پٹ کر بولی، جس کا ذوحان نے کوئی نوٹس نہیں لیا تو مجبوراً اسے بیڈ سے اتر کر آنا پڑا۔ ذوحان نے جیکٹ پہنتے ہوئے اسے بغور دیکھا جو تپے ہوئے چہرے سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، تمہیں کچھ چاہیے تو منگوا لینا۔ کیا مطلب، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر جاؤ گے؟ آئی ایم سوری، شاید یہ جگہ لوور پوائنٹ ہے اور یہاں میں اپنے کام کرنے آیا ہوں، تمہیں گھمانے پھرانے نہیں لایا، اس لیے چپ چاپ وہاں جا کر بیٹھ سکتی ہو۔ بیڈ کی طرف اشارہ کرتے وہ گھڑی باندھنے میں مصروف ہو گیا۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ اوکے، مجھے کوئی پرابلم نہیں، پہلے خود کو اچھے سے کور کرو، پھر لے کر چلوں گا۔ مرر سے اس کے عکس کو دیکھ کر آرام سے کہا گیا۔ وہ بھی خاموشی سے تیار ہونے چلی گئی۔ باہر آئی تو بلیک جینز وتھ براؤن لانگ ٹاپ پہن رکھا تھا۔ ذوحان نے اس کا اچھے سے جائزہ لیا اور پھر اٹھ کر کبٹ سے اس کے لیے ایک وائٹ کوٹ کے ساتھ کیپ اور شال نکال کر اسے تھمائی۔ یہ بھی پہنو۔ حکم سنتے ہی وہ پہننے لگی۔ بالوں کو اچھے طریقے سے کور کرو۔ ایک اور حکم سنتے ہی وہ روبوٹ کی طرح کرنے لگی۔ اب وہ پوری طرح تیار ہو کر اس کے سامنے تھی، بالکل ایک سفید بالوں کی طرح۔ ہنسی دباتا وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ زوبیا بیٹا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہٹو پیچھے، میں بنا کر دیتی ہوں۔ اپنی بیٹی کو بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ پیار سے کہتے ہوئے مریم بیگم نے اسے کاؤنٹر کے پاس رکھی رولنگ چیئر پہ بٹھایا اور خود سے کچھ بنانے لگی۔ ماما ایک بات پوچھوں؟ ماما، دادا جی چپ چپ سے کیوں رہنے لگے ہیں؟ دل میں آنے والی یہ واحد بات جو وہ پچھلی دنوں سے نوٹ کر چکی تھی، جب وہ یہاں آئی تھی بس یہی نوٹ کر سکی تھی۔ روحی کے لیے وہ شرمندہ ہے جو ان سے ہوا، تمہارے ساتھ اور روحی کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تم دونوں کے ساتھ وہ نہ کرتے تو شاید آج سب اچھا ہوتا، مگر کہتے ہیں نہ قسمت کا لکھا کون بدل سکتا ہے۔ ماما، لیکن وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے۔ جس دن میں یہاں آئی تھی وہ بس سر پہ ہاتھ رکھ کر باہر چلے گئے تھے۔ بیٹا انہیں وقت دو، دیکھنا جب روحی آئے گی تو وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ آخر وہ ہمارے گھر کی چنچل سی رونق تھی۔ ویسے وہ ہے کہاں؟ تم نے کیا بتایا تھا؟ ارے ماما، سوئٹزرلینڈ ذوحان بھائی کے ساتھ ہی گئی ہے، آپ کو بتایا تھا نا۔ آپ کی بیٹی کی بے وقوفی کا اب ذوحان بھائی ناراض ہے اس سے، اور دعا کرے وہ مان جائے ورنہ سیلاب آ جائے گا۔ اور چپت لگنے سے اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ مریم بیگم نے اپنی بیٹی کی معصوم مسکان کی دل ہی دل میں نظر اتاری اور ایک سوچ بھی ان کے گرد گھوم رہی تھی۔ وہ لڑکا جو انہیں اس رات پلیٹ میں نظر آیا تھا، جس نے انتہائی احترام و محبت سے ان کا استقبال بھی کیا تھا۔ جب زوبیا سے پوچھا تو اس نے بتایا وہ ذوحان کا دوست برہان ہے۔ مریم بیگم نے برہان کی چمکتی آنکھوں میں کچھ دیکھ لیا تھا۔ اب بس انہیں عدت کا یہ دور گزرنے کی دیر تھی، پھر اپنی بیٹی کے لیے وہ وجاہت صاحب سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا اور دھوپ سے سردی کا جوش جو کم ہوا تو لوگ اس برف سے کھیل رہے تھے جو ہر طرف سفید چادر پھیلائے ہوئی تھی، اور اوپر سے چمکیلی سی دھوپ کی وہ چمک والے پینیارے۔ ذوحان کو کوئی کام تھا یا نہیں، اس کا اندازہ وہ لگا چکی تھی کہ وہ یہاں کسی بزنس ورک کے لیے نہیں آیا، کیونکہ جب سے وہ لوگ باہر آئے تھے ذوحان نے ایک بار بھی کہیں جانے کی بات نہیں کی۔ پورا ٹائم اس کے ساتھ رہا، مگر منہ پلائے۔ پہلے اسے لنچ کروایا اور پھر روحی نے جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے شاپنگ کی ضد کی، اسے وہ بغیر کچھ کہے مان گیا اور ڈیرو شاپنگ کروا ڈالی۔ اب روحی کے لیے یہ چیزیں تو بیکار تھی، اس نے بس تنگ کرنا تھا جیسے وہ بات کرے، مگر وہ تھا کہ اپنی کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ لوگ واپس آئے تھے اور روحی نے آتے ہی سارا سامان کبڈ میں سے پھینکا جیسے کچرے کے ڈھیر میں کوئی بیکار سامان۔ وہ منہ پلائے بیڈ پہ بیٹھی سامنے کا خوبصورت نظارہ دیکھ رہی تھی۔ یہ بڑی سی دیوار جو پوری طرح گلاس کی بنی ہوئی تھی، اس کے پار ہی کچھ دور برف میں کئی منچلے کھیل رہے تھے اور وہ یہاں اداس بیٹھی تھی
ذوحان واش روم سے نکلا تو اس کے پھولے گالوں کو دیکھ کر ہنسی روک کر خود بھی سرخ ہو رہا تھا، لیکن کیا کرتا، آخر سزا تو بنتی ہی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ کی دوسری طرف موبائل لے کر لیٹ گیا، مگر دھیان اس کا روحی کی طرف تھا، جس کی پشت اس کی طرف تھی۔ پہلے تو اس کا دل کیا سب جائے باڑ میں اور اسے خود میں چھپا لے، مگر کیا کرے، آخر روحی سے جو امید کر رہا تھا وہ بھی تو نہیں کہہ رہی جو وہ سننا چاہ رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور اسکائی چائلڈ گریس کی یہ ٹرٹرا دینے والی سردی باہر تک محدود تھی، اور رومز اتنے گرم تھے کہ سردی کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ ذوحان کی آنکھ ابھی کچھ دیر پہلے ہی لگی تھی کہ اچانک اسے ہیٹ میں بھی ٹھنڈ کا احساس ہوا اور وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ ہاں وہ بغیر سانس لیے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ذوحان نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا جو اس کے سر پہ کڑی پتہ نہیں کیوں ہنس رہی تھی۔ سمجھ تو اسے تب لگی جب روحی کے ہاتھ میں برف دیکھی، یعنی وہ برف تھی جو اسے چہرے پہ محسوس ہوئی تھی۔ جا بجا اسے بھی آخر ہنسی آ جاتی، لیکن یہ کیا؟ اس نے روحی کو دیکھا تو وہ دیکھتا رہ گیا۔ یہ ڈریس، پہلا سوال جو اس کے ذہن میں آیا۔ یہ بلڈ ریڈ کلر کا سلیو لیس گاؤن تھا جو ذوحان نے چپکے سے آج روحی کے لیے لیا تھا، مگر اسے وہ چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ تم نے یہ کہاں سے لیا؟ انجان بننے کی پوری ایکٹنگ کر کے وہ پوچھا گیا۔ یہ تو تم نے میرے لیے ہی لیا تھا، میں نے دیکھا تھا۔ اپنی ڈریس کو ایک نظر بھر کر دیکھ کر اس نے کھلے بالوں کو درست کرتے ہوئے کہا، ابھی اٹھو اور فوراً چینج کر کے آؤ۔ انداز بالکل نارمل یا نرم تھا جو روحی کی مسکان غائب کر گیا۔ میں ذوحان، وہ یہ لگا رکھا ہے، فوراً جاؤ اور چینج کرو اسے، اس نے نظریں چرا کر کہا۔ کہیں کچھ ایسا نہ کر بیٹھے جو روحی کو ہرٹ کرے یا اسے معیوب لگے۔ وہ تو اس کے منہ سے وہی سننا چاہتا تھا بس۔ روحی نے اس کی طرف دیکھا جو اب لائٹس آف کر کے لیٹ چکا تھا۔ وہ بھاگنے کے انداز میں اسے اٹھی اور روم کی دوسری طرف بنی ٹیرس کا ڈور کھولا اور بغیر شال لیے اتنی سردی میں وہاں چلی گئی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ مجھ سے ناراض ہے، میں بہت بری ہوں، لیکن وہ بھی تو مجھے اگنور کر کے ٹارچر کرتا ہے۔ آئی ہیٹ یو ذوحان، آئی ہیٹ یو، بٹ آئی لو یو، محبت پاش انداز میں بولتا وہ اسے پیچھے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اپنی حصار کو مضبوط کرتے اس نے سردی کو روکنا چاہا، جیسے وہ رک جائے گی اور اس کے پاس تک نہ بٹکے گی۔ روحی کے لیے یہ ایک ایسا لمحہ ایک دم کسی معجزے کی طرح تھا کہ وہ اس کے پاس تھا، یا محض ایک خواب؟ کچھ کہو گی نہیں؟ اس کے کندھے پہ ٹوڑی ٹکاتا وہ بولا۔ روحی کو ہوش آیا، مطلب یہ خواب نہیں، وہ سچ میں اس کے پاس تھا۔ چھوڑو مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ سوسو کی آواز بھرتی وہ شکوے کے انداز میں بولی، پکا چھوڑ دو، پھر رو گی تو نہیں؟ گرپ ڈیلی کرتا اس پہ طوفان گرانے کے در پہ تھا، اس سے پہلے وہ اس سے دور ہوتا۔ روحی پلٹ کر اس کے گلے لگی۔ ذوحان نے ایک بہت مضبوط حصار اس کے گرد باندھا، خود میں بینچ لیا اور آنکھیں بند کر کے اسے محسوس کرنے لگا۔ آئی لو یو ذوحان، کانوں میں سرگوشی سی ہوئی اور اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ ذوحان نے اسے خود سے الگ کر کے یقین کرنا چاہا، مگر وہ اس سے چپکی رہی۔ پلیز ایسا نہیں کرو، میں تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ سوسو کی آواز آئی تھی۔ وہ کیوں؟ نرمی سے اس کے بال سہلاتے ہوئے پوچھا گیا۔ کیونکہ روحی کو ذوحان سے بے حد محبت ہے اور روحی اپنی محبت سے دور نہیں رہ سکتی۔ پلیز، ہچکیوں سے کہتی وہ مزید اس کے ساتھ چپک گئی۔ لیکن تم ہی تو کہتی تھی کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، پھر اب ایسا کیوں؟ جذبات سے چور انداز میں وہ کہتا اس کی کمر سے ہلا رہا تھا۔ غلطی میں محبت کی تم سے، مگر کبھی بتایا نہیں۔ اندازہ نہیں تھا کہ تم سے دور کہاں رہ پاؤں گی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کے سارے محبت کا انوکھا انداز دیکھ کر ذوحان نے خود سے نرمی کے ساتھ الگ کیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی بجائے نیچے دیکھ رہی تھی۔ یہی سب آنکھوں میں دیکھ کر بولو۔ ایک الگ فرمائش آئی، مگر اس میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ آنکھوں میں دیکھ کر بول پاتی۔ اوکے، پھر میں چلتا ہوں، تم یہاں بیٹھو اور رونے کا شغل فرماؤ۔ پلیز نہیں، نظریں یکدم اوپر اٹھی تھی۔ آئی ہیٹ یو کہتے ہی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ لو یو ٹو، ہاں، پاگل لڑکی، اگر یہی پہلے بول دیتی تو آج ہم بھی اس لوور پوائنٹ پہ انجوائے کر رہے ہوتے۔ کندھوں سے تام کر اسے سامنے کرتا وہ جذبات سے بھرپور انداز میں بولا، اور کہتے ساتھ اسے باہوں میں اٹھایا اور اندر کی طرف بڑھا۔ اس جمع دینے والی ٹھنڈ میں وہ کانپ رہی تھی۔ ذوحان نے اسے لا کر بیڈ پہ ڈالا اور ہاتھ سے ہلا کر گرمائش دینے لگا۔ کیا ضرورت تھی باہر کھڑی ہونے کی؟ دیکھو لگوالی نہ سردی کیسے کانپ رہی ہو۔ اس کی کپکپاہٹ کو دیکھ کر وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا، تمہارے لیے ہی تو یہ ڈریس پہنی تھی، تم نے ہی لی تھی میرے لیے۔ رونے کی وجہ سے آواز بھی لڑکھڑا رہی تھی۔ غائب دماغی سے بولا، واٹ؟ پھر ایک دم اچھلا جب سمجھ آیا، ہاں یہ تمہارے لیے۔ اس کے اچھل کر پوچھنے پر وہ خود بھی نہ سمجھی۔ کہتے ساتھ اسے کھینچ کر خود سے قریب تر کیا۔ روحی تو اس کے لیے تیار ہی نہیں تھی اور کٹی ڈالی کی طرح اس کی باہوں میں لہرائی۔ تو پھر کیا خیال ہے؟
آنکھوں میں الگ سی چمک لیے وہ اس کی اجازت کا طلبگار ہوا۔ روحی کے دماغ کی تمام تر بتیاں روشن ہوئی۔ اس کا تو وہ سوچ بھی نہیں پائی تھی۔ اس نے اپنی نادان سوچ کو لات ماری اور ذوحان کی آنکھوں میں جھانکا جہاں بہت کچھ تھا۔ محبت سے شروع ہوتا وہ چلکتا عشق۔ وہ اس کی باہوں کے سہارے بس اسے دیکھتی رہی۔ پھر جانے کیا خیال آیا جو آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پہ اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کر ڈالی۔ ذوحان نے بند آنکھوں سے اس لمس کو محسوس کیا اور اس کے دور ہوتے وہ اپنی گرد مجبور کرتا اس پہ جھکتا چلا گیا۔ دو دلوں کے درمیان آئے وہ فاصلے، وہ دوری اب ختم ہو گئی تھی۔ سارے کالے بادل چٹ سے گئے تھے۔ آج کی اس رات میں محبت کی اس بارش کو دور کہیں وہ مسکراتا ہوا چاند دیکھ رہا تھا۔ کسی کی انتہائی کوئی بے سری سی آواز میں یہ اتنا اچھا گانا تباہ ہو رہا تھا۔ وہ منہ پہ کمبل ڈالے خواب خرگوش لے رہی تھی۔ جب یہ آواز کانوں تک پہنچی تو بک سے اٹھ بیٹھی اور کالے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ حیرت سے اپنے سامنے کھڑی روحی کو دیکھ رہی تھی جو پورے ابتاب میں گانا گا رہی تھی۔ وہ دوڑ کر اس تک گئی اور اس کا اسپیکر بند کیا۔ روحی یہ سب کیا ہے یار؟ ابھی تو نماز پڑھ کر سوئی تھی۔ جمائی لیتی وہ پھر سے لیٹنے والی تھی۔ اٹھو زوبیا بی بی، نیچے تمہاری رخصتی کی تاریخ طے کی جا رہی ہے۔ وہ کرنٹ کی رفتار سے اٹھی اور روحی کو دیکھنے لگی۔ ہاں جی جلدی تیاری باندھ لو، اگلے ہفتے دی برہان شرازی گھوڑے پہ بیٹھ کر پرنسس زوبیا کو لے اڑیں گے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کے اشتہار کی سی شکل دیتی وہ چہک کر بولی۔ اتنی جلدی؟ اوچی ہی، آئے ہائے لڑکی، اتنی جلدی کہاں؟ 1 مہینہ تمہارے نکاح کو ہو گیا ہے، اب اور کتنا تڑپاؤ گی میرے معصوم دیور کو؟ مظلوم کی سی شکل بنا کر وہ زوبیا کو ہنسنے پہ مجبور کر گئی۔ چل اب جلدی کر، نیچے سب لوگ ہیں، تو بھی تیار ہو کر نیچے آ جا۔ ایک خوبصورت سوٹ اس کے سامنے لہرا کر وہ اسے زبردستی واش روم میں دھکیل کر خود وہی بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ پیر جلاتی ہوئی وہ اپنے ہینڈ بیگ پر ہاتھ رکھ کر مسکرائی، ایک دل فریب مسکان۔ اس کے سامنے ہی وہ میڈیکل رپورٹ تھی۔ آخر یہ ہفتہ بھی کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ شادی کی تمام تر تقریبات ان کے گاؤں کی حویلی میں ہوئی تھی۔ روحی اس پورے ہفتے میں یہی رہی تھی۔ ذوحان نے کئی بار اسے بلایا مگر وہ یہ کہنے لگی کہ میرے اکلوتی بہن کی شادی ہے، اور ساتھ انتہائی مظلوم سی شکل بھی بنائی۔ پھر کیا تھا، اسے ماننا ہی پڑا، مگر خود بھی کہاں باز آنے والا تھا۔ اپنا پوریا بستر اٹھایا اور حویلی میں آ بسا۔ روحی نے بھی اسے ذرا باؤ نہ دیا اور ہر وقت کاموں میں مصروف رہتی۔ رات گئے کمرے میں جاتی تو وہ نیند میں بھی اسے اپنے حصار میں لینا نہ بھولتا۔ یہی تو اس کا عشق تھا جو روحی کو دن بدن نکار گیا تھا۔ ہر دن ایک الگ سی چمک اس کے چہرے پہ آ جاتی تھی۔ برہان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس کے سامنے وہ گلابوں سے سجا کمرہ کتنا دل فریب تھا۔ اس نے نظریں دوڑا کر اپنی متائی جان کو ڈھونڈنا چاہا جو اسے ٹیرس میں کھڑی نظر آئی۔ سرخ مرخ عروسی جوڑے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، لیکن نہ جانے ایک اداسی کیوں تھی اس کے چہرے پر۔ وہ اپنے خیالوں میں کس قدر گم تھی کہ کسی نے اسے حصار میں باندھ کر اپنی ٹوڑی اس کے کندھے پر رکھی۔ زہ نصیب بیگم، ہم یہاں مگر آپ وہاں کسے تلاش کر رہی ہو؟ برہان کیا واقعی میں اب کوئی مشکل نہیں رہی؟ وہ آہستگی سے بولی۔ برہان سمجھ سکتا تھا اس کی کیفیت۔ اس نے کندھے تھامے اور کمرے میں لے کر آیا اور بیڈ کے کونے پہ بٹھا کر خود پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہاں، اب کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی تکلیف تمہیں چھو کر بھی نہیں گزرے گی، اور یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ عقیدت محبت سے کہتا وہ اس کی پیشانی پہ محبت کی مہر چھوڑ چکا تھا۔ زوبیا نے اس لمس کو خود کی روح تک اتارا۔ چلو اب تھوڑا آرام کرو، کافی تک گئی ہوگی تم۔ اسے بیڈ کراؤن سے لگا کر وہ نرمی سے بولا۔ زوبیا نے اس شخص کو بغور دیکھا جو اتنی مشکلوں کے بعد بھی اپنا حق وصول کرنے تک کا نہ بولا۔ فکر مت کر، تمہاری پرمیشن کے بغیر میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا، کہتے ساتھ اس نے لائٹس آف کی اور دوسری طرف سے آ کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ اسے ایک الگ سا تحفظ محسوس ہوا تھا۔ ایک آنسو چپکے سے نکلا اور گم ہو گیا، لیکن یہ خوشی کا آنسو تھا۔ وہ مسکرا کر سوچتی اپنے شوہر کی آغوش میں چپتی چلی گئی۔ برہان نے اسے خود میں بینچ کر بالوں پہ لب رکھے اور آنکھیں موند لی۔ تپتی صحرا میں یہ ٹھنڈی پوار تھی۔ آج اسے اس حصار میں ہر تکلیف بیگانی نظر آئی تھی۔ وہ اس وقت آئینے کے سامنے کڑی کانوں سے ٹاپس نکال کر رکھ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ روحی نے نظریں اٹھا کر آئینے سے ہی دیکھا، وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس وہ بہت دل فریب لگ رہا تھا۔ روحی نے اسے اگنور کرتے ہوئے اپنی کلائی سے ہری چوڑیاں اتارنی شروع کر دی۔ ذوحان نے آئینے میں اس کا جی بھر کر جائزہ لیا۔ وہ ریڈ کلر کی ساڑی میں اس پر قیامت ڈال رہی تھی، مگر کیا تھا کہ پورا فنکشن وہ اسے اگنور کرتی رہی تھی بلکہ شرما رہی تھی۔ ذوحان نے سامنے آ کر اس کی کلائیوں سے خود چوڑیاں اتارنا شروع کی اور وہ ایک بار پھر سے شرمائی تھی۔ اسی کیفیت میں اس نے اپنے لب تک کاٹنے شروع کر دیے۔ بس کر دو لڑکی، ان معصوموں کا کیا قصور، جو کہنا چاہتی ہو کہو نا۔ اس کے دانتوں سے ہونٹ آزاد کرواتا وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ ایک تو گھبراہٹ اور اوپر سے یہ محبت برا لہجہ،
ہائے رے کیا کروں، دل میں سوچتی وہ انگلیاں ہائے رے کیا کروں، دل میں سوچتی وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ ذوحان نے اس کی غیر ہوتی حالت دیکھی تو محظوظ سا ہوا۔ مجھے لگتا ہے تم کچھ نہیں بولو گی، چلو پھر ہمارا کام آسان ہوا، اب اتنے دنوں کا بدلہ بھی تو لینا ہے تم سے۔ وہ اس پر جھکتا ہوا بولا، جب روحی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر روکا اور خود ڈریسنگ سے کچھ تلاش کرنے لگی۔ ذوحان نے بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھا، جو اب ایک لپسٹک اٹھا کر آئینے پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ فادر ٹو بی، بس یہ ایک ہی جملہ لکھ پائی تھی اور لپسٹک وہی پھینک کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ذوحان نے حیرت سے اس ادھورے جملے کو دیکھا اور پھر اپنے سینے میں منہ چھپاتی اپنی محبت کو۔ اس نے خوشی اور بے چینی سے اسے خود سے الگ کیا اور ٹوڑی کے نیچے انگلیاں رکھ کر چہرہ اونچا کیا۔ از اٹ ٹرو؟ گردن کو ہلا کر آنکھیں جھکائی۔ او مائی گاڈ روحی میری جان، تم نے، میں بہت خوش ہوں، بتا نہیں سکتا، تم نے آج مجھے مکمل کر دیا، تھینک یو مائی لو۔ ذوحان نے آگے بڑھ کر اس کی جھکی پلکوں پہ لب رکھے اور اسے خود میں سمو کر جوڑے میں قید بالوں کو کھول دیا۔